منٹو اور بنٹو آج لیٹ نائٹ شہر سے مووی دیکھ کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ رستے میں ایک گندا نالا تھا۔ یہ نالا بہت ہی بدبودار تھا۔ جب منٹو اور بنٹو اس نالے کے قریب سے گزرنے لگے تو دور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو منٹو کہنے لگا، یار بنٹو، رات کے اس پہر یہ عورت اور یہ بچی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ چلو قریب چل کے دیکھتے ہیں۔ تو وہ دونوں اس عورت اور بچی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن ایک دم سے ایک آندھی اٹھی اور وہ دونوں دوسری سائڈ پہ اڑتے ہوئے چلے گئے۔ پتہ نہیں کب تک وہ اڑتے رہے۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ نالے کے قریب پڑے ہوئے تھے۔ سورج ان کے سر پہ تھا۔ تو منٹو کہنے لگا، بنٹو پتہ نہیں ہم ساری رات ہی آندھی میں اڑتے رہے ہیں اور یہاں پہ آ گرے ہیں۔ جب انہوں نے اٹھ کے ادھر ادھر دیکھا تو ان کا گاؤں قریب ہی تھا۔ وہ دونوں اٹھ کے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے اور جلدی ہی گاؤں پہنچ گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو گاؤں کے لوگ ان کو دیکھ کر اپنے ناک اور منہ پہ ہاتھ رکھنے لگے۔ ان میں سے تو بہت بدبو آ رہی تھی اور مکھیاں بھن بھن آ رہی تھی۔ ایک آدمی پاس آ کے کہنے لگا، لگتا ہے تم لوگ ساری رات اس نالے میں ہی نہاتے رہے ہو۔ تو منٹو نے کہا، بھاگو یہاں سے، کیوں تنگ کرتے ہو ہمیں؟ اور وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ آج رات ایک آدمی کوڑے کا ایک بڑا سا تھیلا لے کے اسی گندے نالے میں پھینکنے کے لیے چلا گیا، لیکن صبح وہ گھر نہیں آیا۔ ادھر ادھر ڈھونڈنے پر وہ نالے کے قریب ہی ملا، لیکن اس کا سر نہیں تھا۔ اس کی لاش تو مل گئی۔ گاؤں والے بہت پریشان ہوئے، لیکن یہ کیا، اب تو آئے دن ہی گاؤں میں سے کوئی نہ کوئی مرد غائب ہو جاتا تھا اور وہ اسی نالے کے قریب مرے ہوئے ملتے تھے۔ پتہ نہیں کیا ماجرا تھا۔ تو منٹو اور بنٹو نے ٹھانی کہ چلو آج ہم دونوں چھپ کے اس نالے کے قریب ہی بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی، منٹو اور بنٹو اس نالے کی طرف چلے گئے اور ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو دیکھا دوسری سائڈ سے وہی بچی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اور یہ کیا، جیسے ہی وہ نالے کے قریب پہنچی تو نالے کے اندر سے ایک ڈائن نکلی، ایک خوفناک ڈائن۔ اس کو دیکھتے ہی بچی اس کو لپٹ گئی اور کہنے لگی، ماں آج صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میں بھوکی ہوں۔ میں ادھر ادھر سب لوگوں کے گھروں میں گئی، لیکن کسی نے مجھے کھانا نہیں دیا اور مجھے مار کے بھگا دیا۔ بچی کی یہ بات سن کر ڈائن رونے لگی اور اس کے آنسو نیچے گرنے لگے۔ وہ کہنے لگی، میری بچی، یہ دنیا بہت ظالم ہے، میں تمہیں اچھا کھانا دوں گی۔ یہ کہہ کے اس ڈائن نے نالے میں ہاتھ ڈال کے ایک روٹی نکالی اور اس بچی کو دی اور وہ بچی کھانے لگی۔ منٹو کہنے لگا، ارے بنٹو، یہ اتنی گندی روٹی کھا کے تو یہ بچی بیمار ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ بھاگ کے آگے آیا اور اس بچی سے روٹی چھین کے پھینک دی۔ ڈائن ایک دم سے غصے میں آ گئی اور منٹو کو گردن سے پکڑ کے اوپر اٹھا لیا۔ وہ اس کی گردن الگ کرنے ہی والی تھی کہ بنٹو نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ڈین بہن چھوڑ دو منٹو کو، یہ تو اس بچی کی بھلائی کے لیے اس نے اسے روٹی چھین کے پھینکی ہے، کیونکہ یہ گندی اور بدبودار روٹی تھی۔ ہم اس کو اچھا کھانا دیں گے، تم بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ تو وہ ڈائن کہنے لگی، یہ میری بیٹی ہے، میں اور میرے ہسبینڈ اس گندے نالے میں کام کرتے تھے۔ ایک دن میرا ہسبینڈ بہت بیمار تھا، لیکن ٹھیکیدار نے پھر بھی اس کو کام کرنے کے لیے بھیج دیا اور وہ اس گندے نالے میں ہی مر گیا اور اس کو نکالنے کی کوشش میں بھی مر گئی۔ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ادھر ادھر بھوکی بھٹکتی رہتی ہے اور رات کو جب میرے پاس آتی ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس گندے نالے میں لوگ جو کچرا پھینک کے جاتے ہیں، اس میں سے جو روٹی کا ٹکڑا یا کچھ کھانا ہوتا ہے، میں اس کو نکال کے دے دیتی ہوں۔ ڈائن کی کہانی سن کے منٹو اور بنٹو دونوں رونے لگے اور کہنے لگے، ڈین بہن، یہ ہماری بچی ہے، آج سے تم ہماری بات کا بھروسہ رکھو۔ ہم اس کو گاؤں لے کے جائیں گے، اس کو اچھا کھانا کھلائیں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کو رکھیں گے۔ تم ہماری بات کا یقین کرو، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے، لیکن پلیز تم آج کے بعد گاؤں کے کسی آدمی کو نہ مارنا۔ تو ڈائن جیسے ایک دم سے شانت ہو گئی، کہنے لگی، نہیں، میں کسی کو نہیں ماروں گی۔ وہ تو رات کو کوئی نہ کوئی ادھر آ جاتا تھا ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، جب میں اپنی بچی کو کھانا کھلانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم میری بچی کا خیال رکھو گے اور اس کو کھانا کھلاؤ گے تو میں اس نالے کے اندر ہی چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کے ڈین نالے کے اندر چلی گئی۔ منٹو اور بنٹو اس بچی کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔
اچھے سے اس کو کھانا کھلایا، اپنے بچوں کے ساتھ رکھا اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا۔ اس طرح اس دن کے بعد گاؤں میں کوئی نہیں مرا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔